اچھا اسٹوڈنٹس، آپ کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 10th کلاس کی اسلامیت کا پہلا ٹاپک ہے الدرس الرابع. یہ سورہ احزاب میں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں ہر کسی صورت میں کوئی نہ کوئی حکم آپ سے وسلم پر نازل کیا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ بہت سے حکم اللہ تعالیٰ کے دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم سے ہم کلام کیے ہیں. تو اس میں پہلی ہم انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے آتی ہے اس کے آیت نمبر یا ایھا النبی اتق اللہ. یا کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں آپ کسی کی طرف مخاطب ہوئیں، کسی کو آپ پکارے ہو، یا مطلب عام روٹین میں آپ کسی کو کہتے ہو یا یار ادھر آنا ماذا. یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ آپ سے وسلم سے مخاطب ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اے نبی. نبی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتق اللہ. اتق اللہ مطلب کہ تقیٰ کا مطلب ہے کہ تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کا اصل معنی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ، تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرتے رہنا. اچھا ادھر ایک بات نوٹ کرنا، ادھر لکھا ہوا ہے خدا سے ڈرتے رہنا. تو جو خدا ہے جو معنی ہے اللہ لکھنا زیادہ بہتر ہے خدا کی نسبت. اس میں ہم کہیں گے خدا سے ڈرتے رہنا. ولا، وا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ولا اور نہیں. توطئی، ولا توطئی کا مطلب ہوتا ہے کہ اتباع کرنا یا کسی کا کہا ماننا. الکافرین، کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں کا اور منافقوں کا کہا یا ان کی کہی بات کو ہرگز نہ ماننا. آگے چلتے ہیں. ان اللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ان اللہ بے شک، اللہ اللہ بے شک اللہ، کانا والا ہے، علیمن حکیمہ. علیمن حکیمہ، علیمن کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، حکیمہ حکمت والا. ٹھیک ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ. وَاتَّبِعْ جو تمہاری طرف کتاب وحی کی جاتی ہے. یوحیٰ تمہاری طرف، یوحیٰ مطلب وحی کی جاتا ہے، الیکا تمہاری طرف. ٹھیک ہے، اس کا پورا بنتا ہے میں ربی کا تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ مِن رَبِّکَ، اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. ان اللہ بے شک اللہ، کانا بما تعملون خبیرا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاں وہی کی جاتی ہے، اسی کی پیروی کی جائے. وَاتَّبِعْ کا میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیتا ہے، وَاتَّبِعْ کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیا جانا. ٹھیک ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. بے شک بما تعملون خبیرا کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سب عمل کرتے ہو خدا ان سے خبیرہ خبردار ہے. بے شک خدا اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. وتوکل اللہ، وا مطلب پہلے بتا دیا تھا، اور توکل کا مطلب ہے توکل کرنا، بھروسہ رکھنا. اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر، اور خدا پر یا اللہ پر بھروسہ رکھنا. وکفا اور کافی ہے، باللہ وکیلا. وکفا کارساز، باللہ اللہ، وکیلا کافی ہے. اور اس کا مطلب اور خدا اور اللہ ہی کارساز کافی ہیں. اب چلتے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ما جعل اللہ، خدا نے نہیں بنائے، لرجل من قلبین کسی بھی شخص کے اندر، یا کسی بھی شخص کے دو دل. ٹھیک ہے، اس کا خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں، فی جوفی اس کے پہلو میں، خدا نے اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون. وما جعل پہلے بتاتا تھا، اور نہ بنائے ازواجکم تمہاری بیویوں کو، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو. تظاہرون کا مطلب ہے زہار کرنا. منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا. اس میں کل کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ تظاہرون کا کیا مطلب ہے زہار کا. زہار کا مطلب یہ ہے کہ پرانے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا ایک بڑا عجیب رواج قائم تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری جو پشت ہے یا تمہاری جو چال ڈھال ہے، جو تمہارا حلیہ ہے، وہ میری ماں سے
تشبیہ ہے، ٹھیک ہے. میکسیمم اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے وہ کہتے تھے کہ ان کی طلاق ہو جاتی تھی، ان کا کہ فردر ریلیشن شپ نہیں تھا چل سکتا. تو اسلام نے اس چیز کی جو سی ہے وہ آگے سے غلط عقیدے کو ختم کیا اور اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اور نہ تمہاری عورتوں کو یعنی بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، یعنی کہ تمہاری وہ ماں نہیں ہے، تم نے تشبیہ دیا ٹھیک ہے غلطی ہے، اس کا کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کر دو. اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یا آپ ایک غلام آزاد کر دو، ٹھیک ہے، یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھیں، یا 60 مساکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. اس کے 3 ہیں. اس کا زہار کا آج کے زمانے میں اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے 3 کفارے ہیں. پہلا ایک غلام آزاد کرنا، چونکہ غلام تو نہیں ہے اس وقت. دوسرا کیا آپ کے پاس 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا، اور تیسرا کیا 60 مسکینوں کو ایک ہی وقت میں کھانا کھلانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تصدیق کر دی کہ جن کو تم ماؤں کہتے ہو تمہاری مائیں نہیں ہیں، وہ صرف تمہارے منہ کی بکواس سے تم نکل رکھتے ہو، تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہے. بسم اللہ آگے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، یہ بڑی اہم چیز ہے. وما جعل پہلے بتا نہ بنا ادعیاءکم ابناءکم، لے پالکوں کو تمہارے بیٹا. ادعیاءکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے پالکوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے. اچھا جی، ادھر یہ چیز بڑی اہم نوٹ کرنے والی ہے. وما جعل یہ پہلے زمانے میں ایک بڑا اہم رواج تھا کہ اگر کسی شخص کو کوئی بن اولاد بچہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غلام یا جو بھی کرتا تھا اپنے پاس اسے رکھ لیتا تھا، تو اسے اپنا نام دیتا تھا اور یہ پریزنٹ کرتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تصدیق فرما دی کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور فرما دیا کہ اور نہ تمہارے لے پالکوں کو. لے پالکوں کو مطلب ہوتا ہے جو تم نے دوسروں سے لیے ہوئے بچے، جو تمہاری اپنے ذاتی نہیں ہیں، تمہارے بیٹا نہ. اس میں سب سے بڑی جو مثال ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور منہ بولے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بے شفقت سے پالا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف ایک لے پالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں، صرف بیٹوں جیسے ہیں. اچھا، اس کے آگے ہم چلتے ہیں. ذالکم جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذالکم یہ، ٹھیک ہے. ذالکم قولکم، قول سب کو پتہ ہے قول ہوتا ہے بات چیت کرنا، بات کرنا. بیافواہکم، افواہیں پھیلانا، بیافواہکم افواہیں پھیلانا. تو اس کا مطلب بنتا ہے یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. ذالکم قولکم بیافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ، اور اللہ یقول الحق، اور اللہ تو سچی بات کہتا ہے، حق والی بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے. اور سبیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دکھاتا ہے. یہدی سیدھا، اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے. آگے جی ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ. پھر وہی بات ہے کہ ادعوہم لیابائہم، وہی لے پالکوں کی کہ مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو. لیابائکم ہم، ان کے باپ، ہوا اقسط عند اللہ، ٹھیک ہے. ادعوہم لیابائہم کہ لے مومنوں جو ان سے عربی میں اس کو نہیں پکارا گیا، یہ ہم صرف لیں گے ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب مومنوں سے ہیں. تو ادعوہم لیابائہم، لے پالکوں کو ان کے اصل اقسط عند اللہ، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، یعنی کہ جو ان کے سچے اور صحیح والدین ہیں ان کے نام سے پکارا کرو، ان کے اپنا نام نہ دیا کرو، ٹھیک ہے. اور اقسط عند اللہ، اور خدا کے نزدیک یہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اقسط عند اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، اور خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ فائن کا مطلب ہوتا ہے پاسیاں اگر تم، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تم نہیں جانتے، آباءَهُمْ ان کے باپوں کے نام، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ تو وہ دین میں تمہارے بھائی،
و موالکم اور دوست ہیں، ٹھیک ہے. پھر دین میں و موالکم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمہارے دوست ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ان کے اصل والدوں کے نام نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو وہ دین میں تمہارے دوست اور بھائی ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو جیسے یہ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایسا بچہ اٹھا لیا جو آپ کو سڑک سے ملا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ اس کا اصل والدین کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور بچہ بھی اتنا چھوٹا ہے کہ آپ کو بتانے کے قابل نہیں ہے، تو لہٰذا پھر آپ کے پاس حکم ہے کہ آپ ان کو اپنا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ دین میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، تو تم ایک بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے اس کو کہہ سکتے ہو. اچھا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور جو بات تم سے، جناح غلطی سے، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اور جو بات، جناح کا مطلب ہے غلطی سے، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو اب بات تم سے غلطی سے ہوگی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں. کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی غلطی سے بات کرتے ہو تو اس پر میں کچھ گناہ نہیں دیتا. ہاں آگے سنیں، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَلَكِن اور جو بات مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ صدقے دل سے یا دل سے کی ہو، جان بوجھ کر کی ہو، جانتے ہوئے کی ہو، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ٹھیک ہے. لیکن جو قصد دل سے کرو اسی پر مواخذہ ہے، جو تم بات دل سے کرو گے نا اس پر اللہ کی پکڑ ہے، جانتے ہو، سب پہچانتے ہو، پھر تم وہ چیز کرے تو اس پر اللہ کی پکڑ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی مانگ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے سر.